اگلی جو روایت آئی ہے امام ترمذی اس کو لے کر کے آئے ہیں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ ذکر کرتے ہیں کہ دعا جو ہے انسان جب بھی دعا مانگتا ہے وہ موقوف ہو جاتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے. اچھا، یہ وہ روایت ہے کہ اگر اس کو سند کے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو بہت سے محدثین ہیں جنہوں نے ان کی سند کو حسن قرار دیا، جیسے محدث البانی ہے، حافظ عراقی ہیں یا دیگر مزید علماء بھی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ صحیح جامع کے اندر بھی ایک روایت آئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی دعا ہے وہ ابھی قبولیت کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک نہ پڑھ لیا جائے. یہ روایت بھی ایسی ہے جیسے بہت سے محدثین ایسے ہیں جنہوں نے سند کے اعتبار سے بالکل صحیح قرار دیا ہے، جیسے محدث البانی کو اگر آپ پڑھ لیں گے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو دونوں روایتیں ہیں اس کا جو ظاہر بیان کر رہا ہے، اس ظاہر کے اوپر کسی بھی محقق اور مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ اس کو ہمیشہ سے ایک تعویل میں رکھا ہے اس روایت کو، اس کے متن کو، اس لیے کہ نہ تو قرآن اس کی تائید کرتا ہے، نہ نبی پاک علیہ السلام کی اپنی سنت مبارکہ اس کی تائید کرتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے قرآن پاک میں جتنی بھی دعائیں ذکر کی ہیں مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، کسی بھی دعا کے اندر درود کا تو بہرحال ذکر نہیں ملتا. اسی طرح خود نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر بہت سی دعائیں مانگی ہیں اور بہت سے مقامات کے اوپر ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التزام نہیں کیا کہ پہلے درود پاک پڑھ لیا جائے. جب اس چیز کو دیکھا گیا تو یہ جو روایات آ گئی ہیں کہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک درود نہ پڑھا جائے، تو چونکہ یہ معاملہ قرآن پاک بھی اس کی تائید نہیں کرتا، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے عمل مبارک بھی اس کام کے لازم ہونے یا اس کے التزام کی طرف نص نہیں بن رہا. یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی کے علماء ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، تمام علماء کا اتفاق گزرا ہے کہ یہ جو روایات کا ظاہر مفہوم ہے اس کو ہم معتبر نہیں ٹھہرا سکتے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں جب تک درود نہ پڑھ لیا جائے، بلکہ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے درود بالکل نہیں ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کے آداب ضرور ذکر کیا کرتے تھے کہ جب انسان اللہ سے دعا مانگے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھے، پھر دعا مانگے. اس کی وجہ یہ کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں دینی حوالے سے ہمیں ملی ہیں، ظاہر ہے وہ اللہ رب العزت کی ہی شریعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ملی ہے. انسان اس احسان کو بھولے نہ کبھی، جب بھی اللہ سے دعا کرنے کی ابتدا کرے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا مانگے. تو اس کو دعا کے آداب میں سے علماء نے ذکر کیا اتفاقیہ طور پر. یہ جو روایات کا ظاہر مفہوم بن رہا تھا، چونکہ نہ قرآن اس کی تائید کر رہا ہے نہ دیگر دلائل ہمارے اس کی تائید کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس پر فتویٰ نہیں دیا گیا. یہ وجہ کہ آپ فقہ حنبلی کے علماء کرام کو پڑھیں گے تو ماضی کے بھی، میں کچھ حال کے بھی ذکر کر دیتا ہوں، جیسے محمد بن صالح عثیمین صاحب وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ لیس من شرط قبول الدعاء ان تصلی علی نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنا یہ دعا کی قبولیت کی شرائط بالکل نہیں بن سکتی. اسی طریقے سے آپ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں گے، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ اجمع العلماء علی استحباب ابتداء الدعاء بالحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ دعا کی جب انسان ابتدا کرے اللہ کی حمد و ثنا سے کرے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھے، لیکن یہ کا مستحب ہے. جو بعض روایات میں ذکر ہو گیا کہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی، شرائط کو ہم اس کو شرط قرار نہیں دے سکتے ہیں، اس بات کا ذکر بھی جملہ علماء کرام کر کے جا چکے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے محمد بن صالح منجس صاحب وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ والحدیث یدل علی استحباب الصلاۃ علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہذا لیس شرطا فی الدعاء، کہ دعا کی شرائط میں سے یہ چیز نہیں بنے گی کہ ہم بولیں کہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم دعا کے آداب اور دعا کے مستحبات کے اندر اس کو ضرور ذکر کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا پہلے کی جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے. یہ جو روایت ہے یہ بھی ان روایتوں میں داخل ہے کہ جس کا ظاہر قرآن پاک کے چونکہ مخالفت میں چلا جاتا ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو دیگر سنت ثوابتہ ہیں ان کے خلاف چلا جاتا تھا، اس لیے اس روایت کے مضمون میں بھی علماء نے تعویل کی. یہ واجبی تعویل ہوا کرتی ہے، یعنی یہ ظاہر تو دیکھیں، اگر سند بالکل ٹھیک ہے، اب ظاہر دیکھیں اس کا مطلب ہے دعا قبول نہیں ہوگی، اور جب دعا قبول ہی نہیں ہوگی زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہے گی، جس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ تک اس نے دعا نے پہنچنا ہی نہیں ہے، قبول نہ قبول ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اس ظاہری معنی کو مؤول کیا گیا، ہم یہ مراد نہیں لے سکتے، اس لیے کہ قرآن اس کی تائید نہیں کر رہا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنا ثابت عمل اس کی تائید نہیں کر رہا. ہاں، جس چیز کی تائید کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ضرور فرمایا کرتے تھے کہ آپ حمد و ثنا سے ابتدا کریں، نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھ کر ابتدا کریں، تو اس کو مستحب رکھا گیا، واجبات کے اندر اس کو یا شرائط کے اندر داخل نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے.